فواد چودھری صاحب نے بھی سینئر لیڈر پی ایم اے اپنا پی ٹی آئی کے، ان سے بھی ذرا ان کا انٹرسٹنگ ٹویٹ ہے تو اس پہ بات کر لیں۔ السلام علیکم چودھری صاحب۔ جی السلام علیکم چودھری صاحب، آپ کے ٹویٹ نے آج بڑی ایک نئی بحث چھیڑ دی ہے۔ ابھی ہم نے آپ سے لی اسی آپ سے پہلے دوبارہ خان صاحب کی سٹیٹمنٹ بڑی ہی جس کو کہتے ہیں ہارڈ لائن سٹیٹمنٹ، جس پہ انہوں نے ہمیں ایمفسس دیا اس بات پہ جہاں انہوں نے کہا کہ ان سے تو میں مقابلہ کروں گا، جو ان کے پیچھے کھڑے اور سمجھتے ہیں کہ یہ مسلط کر دیے جائیں گے ان کا بھی میں مقابلہ کروں گا، اینڈ وی نو ایگزیکٹلی وہ کس کی بات کر رہے ہیں۔ لیکن آپ نے آج ایک ٹویٹ دے مارا ہے جس میں آپ کہہ رہے ہیں وی مسٹ اسٹرائیو فار بیلنس ان سول ملٹری ریلیشن شپ، I call upon political parties and establishment, let's rewrite political framework۔ یہ بیلنس کیا ہے؟ وی مسٹ ٹرائی فار بیلنس ان سول ملٹری ریلیشنشپ، یہ کون سا امبیلنس ہے جس کی ہم بات کر رہے ہیں اور کون ذمہ دار ہے اس کا؟ بیکاز لوگ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان نے تو اب کہہ دیا بہت تماشا ہو گیا، انف از انف۔ آج آپ کا ایک بڑا کنسیلیٹری سا بھی آ گیا ہے، بڑا جس کو پریگمیٹک سا ٹویٹ ہے، کیا کوئی کل چکوال کے جلسے میں اور درمیان میں کوئی کالز آ گئی ہیں کہ آپ لوگ اب ری تھنک کر رہے ہیں؟ نہیں، ایسا بات کچھ اس طرح کی ہے کہ دیکھیں پاکستان میں نا 1951 سے جب سے لیاقت علی خان کی شہادت ہوئی اس کے بعد سے فرینکلی پاکستان میں جو سول ملٹری بیلنس ہے وہ تو بہت ٹلٹڈ ہے ٹورڈز ان الیکٹڈ آفیسز، اور اس میں ججز بھی شامل ہیں، اس میں فوج بھی شامل ہے۔ تو میں تو یہ سمجھتا ہوں، اور پہلے بھی میں نے کئی دفعہ یہ بات کہی ہے یا کوشش کی ہے کم از کم یہ کہنے کی، کہ پہلے ایک ہوتا یہ تھا کہ دیکھیں پاکستان میں یا ہر جگہ کے اوپر ایک انٹیلیجنس ایجنسی اسپیشلی جو تھی نا جی، ان کی مونوپلی تھی انفارمیشن کے اوپر، اور وہ گائیڈ کرتی تھیں کہ کیا انفارمیشن ہے، فیڈ وہ کرتی تھیں، بتاتی وہ تھیں۔ یہ جو ایک بہت بڑا میڈیا ریولوشن آیا اور پھر یہ انٹرنیٹ ریولوشن آیا، اس کے نتیجے میں جو انفارمیشن مونوپلی ہے وہ ٹوٹ گئی ہے۔ اب یہ جو ماڈرن دنیا ہے اس کے ماڈرن تقاضوں کے اوپر ہمیں اپنا جو کردار ہے اس کو بنانا چاہیے۔ اب دیکھیے فوج ہے، جوڈیشری ہے، یہ ہم سے تو تگڑے لوگ ہیں اور یہ ہم سے عقل مند بھی ہوں گے، اور وہ لوگ جو ہیں میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ہر جو لوگ جو امپورٹنٹ آفیسز پہ ہیں یہ تو انہوں نے اس کو سوچنا ہے، کیونکہ یہ جو ایگزسٹنگ سسٹم ہے 1951 آنورڈ جو پاکستان میں چلا ہے اس میں تو معاملہ جو ہے وہ اب آگے نہیں چل رہا، اور اس لیے ہمیں اپنا فریم ورک سوچنا پڑے گا اور ری ڈیزائن کرنا پڑے گا اس سسٹم کو۔ لیکن آپ جو یہ بات کر رہے ہیں I call upon political parties اور اسٹیبلشمنٹ پہ لیٹس ری رائٹ پولیٹیکل فریم ورک، آئین بڑا کلیئر ہے، کانسٹیٹیوشن بڑا کلیئر ہے، آپ اسٹیبلشمنٹ کو کس زاویے سے انوائٹ کریں کہ لیٹس ری رائٹ؟ آپ تو پھر ایک ان کو جو ابھی لیجٹمیٹ ان پہ باؤنڈریز ہیں، آپ تو ان کو انلیجٹمیٹ پاورز دینے کی بات کر رہے ہیں کہ آپ ان کو فریم ورک ری رائٹنگ میں انوالو کر رہے ہیں۔ یہ تو ٹوٹلی ایٹ آڈز ہے جو آپ کے چیئرمین کہہ رہے ہیں۔ نہیں، میں یہ بات جو کہہ رہا ہوں کہ آئین کے اوپر تو جو لکھا ہوا ہے نا وہ تو امپلیمنٹ نہیں ہو رہا۔ آئین میں تو جو لکھا ہوا ہے اس میں تو بڑی واضح حدود ہیں، کس نے کیا کرنا ہے، سول گورنمنٹ کی کیا رسپانسبلٹیز ہیں۔ آئین میں تو ظاہر ہے نہیں لکھا ہوا کہ ممبران جو ہیں وہ ایم کے ایم والے اور بی اے پی والے پوچھیں گے جناب ہم نے آج کدھر ووٹ دینا ہے اور کل کدھر دینا ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ایک پریکٹیکل سچویشن ہے اور ایک آئیڈیلسٹک سچویشن ہے۔ اب اس سچویشن کے اندر آپ نے ہم سے زیادہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں، ایک تو وہ اسٹیک ہولڈر ہیں اور پھر اس میں جو ہمارے نان الیکٹڈ اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ ہیں۔ اب یہ میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ بیٹھیں اور دیکھ لیں کہ اس کو آپ کس طرح سے ایک پریکٹیکل شیپ میں لاتے ہیں، بیکاز پھر جب آپ کا رول ہوگا پھر آپ ایک طرف آپ کہتے ہیں ہمارے اوپر کوئی کرٹیسزم نہ ہو، ہمارے بارے میں کوئی بات نہ ہو، دوسری طرف فیصلے سارے لوگوں کو پتا ہے کہ وہ آپ کر رہے ہیں۔ تو یا تو آپ فیصلوں سے اپنے آپ کو پیچھے ہٹائیں گے یا پھر آپ کرٹیسزم کے لیے اپنے آپ کو پیش کریں۔ تو اگر میں سمجھاؤں شاہد صاحب، اگر میں آپ کی بات سمجھاؤں تو فواد اب یہ کہہ رہے ہیں کہ فوج کو باقاعدہ پالیٹکس کے اندر ایک کلیئر رول دے دیا جائے۔ دیکھیں پالیٹکس کے اندر اس وقت ان کا کلیئر رول نہیں ہے، اس وقت بہت زیادہ رول ہے۔ اب تو یہ پولیٹیکل پارٹیز ذرا سوچیں، میں کہہ رہا ہوں کہ فوج نے یا جو ایون جو جوڈیشری ہے انہوں نے یہ سوچنا ہے کہ ان کا رول بہت اوور ایکسپوزڈ ہے، اور وہ اپنی لمٹس جو قائم کی لمٹس کو تو چھوڑ ہی دیں، جو ویسے ہی لمٹس ہیں ان سے بھی بہت آگے آیا ہوا ہے، تو کیا اس کو برقرار رکھ پائیں گے ان دا نیو ریالٹیز؟ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ رکھ پائیں گے پھر ہمیں پولیٹیکل پارٹیز کو اس کے مطابق جو ہے وہ ڈیل کر لیں، اگر وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں
یہ بہت اوور ایکسپوزڈ ہے اور اس کو تھوڑا ہمیں جس طرح وہ خود کہتے ہیں کہ نہیں ہم پولیٹیکل ہونا چاہتے ہیں یا چیزیں ہونا چاہتے ہیں تو پھر اس کے لیے پریکٹیکل اپنے اگر بالکل ان کا کوئی رول نہیں ہے آئین کے مطابق تو تب بھی اتنا زیادہ رول ہے، تو اگر ان کو آپ تھوڑا سا رول بھی دے دیں گے باقاعدہ طور پر پھر تو یہ رول ان کا اس سے بھی زیادہ بڑھ جائے گا. وہی تو میں کہہ رہا ہوں نا، ڈیفیکٹو رول بہت زیادہ ہوا ہے. ڈیجورے تو کوئی رول نہیں، لیکن ڈیفیکٹو رول جو ہے وہ بہت زیادہ ہوا ہے. اور یہ پولیٹیکل پارٹیز نے سوچنا ہے کہ، اور انہوں نے خود سوچنا ہے کہ کیا یہ رول جو ہے وہ زیادہ ہے اور اس کو کم کرنے کی ضرورت ہے. خان صاحب کی بھی یہی سوچ ہے، عمران خان صاحب کی. ہم تو سول ملٹری بیلنس کی تو بات کر رہے ہیں، بار بار کر رہے ہیں. خان صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ سول ملٹری بیلنس کے اوپر بات کریں. اور پاکستان کو جو ہے وہ تو ظاہر ہے کہ انہوں نے پہلے بھی یہ جو کال. تو آپ جو یہ سجیسٹ کر رہے ہیں کہ یہ جو سا ڈیفیکٹو ان لمیٹڈ انوالومنٹ ہو گئی ہے، اس سے بہتر ہے کہ ایک لمیٹڈ رول الاؤ کر دیا جائے. اور یہ جو آپ کی سوچ ہے یہ عمران خان صاحب کی بھی یہی سوچ ہے. نہیں، عمران خان کی سوچ نہیں ہے، یہ تو خیر میری اپنی ٹویٹ ہے. میری ان سے ڈسکشن اس ٹویٹ کے اوپر تو ان سے نہیں ہوئی ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو الٹا دیکھیں آپ. میرے خیال میں تو ان کا ڈیفیکٹو یہ ایک چیز ہے جس کے اوپر ایک بہت ڈیبیٹ کی ضرورت ہے ود ان انسٹیٹیوشن. این ڈی یو کو چاہیے کہ اس کے اوپر وہ ڈیبیٹ کرے اور وہ دیکھے کہ کس طرح وہ کیا کردار رکھنا چاہتے ہیں پاکستان میں. اور یہ اور زیادہ خراب ہو رہا ہے کہ ان کا رول لیگلی ہے نہیں ہے اور ڈیفیکٹو رول ان کا بہت بڑا ہوا ہے. یہ تو ایک این ڈی یو لیول کے اوپر. لیکن یہ میانمار میں فارمر برما میں یہ ایکسپیریمنٹ چلا نہیں، وہاں پہ بھی یہ ایکسپیریمنٹ ہوا تھا. وہ پاکستان کو ہم بھی تو ماشاءاللہ اس وقت جو میڈیا میں حالات ہیں، آپ کے اپنے جو حالات ہیں، آپ تو اس وقت برما اور نارتھ کوریا کے قریب بھی تو ہم پہنچے ہوئے ہیں. تو یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ آپ فیصلہ کر لیں ہم نے ادھر آنا ہے یا ادھر آنا ہے تاکہ اس کے مطابق پھر آگے چلیں. کیا اس قسم کی بات جو عمران خان صاحب کی میٹنگ ہوئی باجوہ صاحب سے، جس کے بارے میں نہ ڈینائل آپ کی پارٹی نے کیا نہ فوج کا فارمل ڈینائل آیا، کیا اس میں ان لائنز پہ کوئی بات ہوئی؟ نہیں، وہ میٹنگ کا تو میں کامنٹ کر نہیں سکتا، مجھے پتا ہے. میٹنگ کی کانٹینٹس آپ کو پتا، لیکن آپ کانٹینٹ اس پہ کامنٹ نہیں کریں گے؟ نہیں، میں بالکل، میں نے پہلا بھی میں نے نہیں کہا، آپ اپنے الفاظ کو میرے منہ میں. میں پوچھ رہا ہوں، اٹس اے جینوئن کوسچن کہ یو ڈونٹ وانٹ ٹو ڈائیورج کہ کیا بات ہوئی ہے. نہیں، مجھے پتا نہیں ہے میٹنگ ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے. اچھا، اوکے، نہیں دیٹس فیئر انف. اور ایک کوئکلی اب آپ آئے ہوئے ہیں تو آپ کا ایک فائدہ اٹھا لیں. یہ کافی آج خان صاحب کا ٹویٹ بھی آیا ہے جس میں انہوں نے بات کی ہے کہ یہ آفیشیل سیکرٹس ایکٹ سیکشن 5(1) یہ ڈیفائی کیا جب انہوں نے ڈسکس کیا ہے. یہ جو آفیشیل سیکشن میں پڑھ رہا تھا، اس میں کس طرح شہباز شریف صاحب نے یہ کیا؟ کیونکہ انہوں نے کوئی سیکرٹ تو پاس نہیں کی، انہوں نے ڈسکس کی ہوں گی چیزیں نواز شریف صاحب سے. تو وہ کویسچن بالکل میں ایگری ہوں آپ کے ساتھ کہ پرائم منسٹر کو ایک ایسے شخصیت سے نہیں ملنا چاہیے who is wanted by law. لیکن سیکرٹس ایکٹ کس طرح اس میں آ گیا؟ دونوں چیزیں نا، اوتھ بھی ہے اور سیکرٹ ایکٹ بھی ہے. اوتھ میں بھی بڑا واضح لکھا ہوا ہے کہ میں کوئی ایسی بات جس کا تعلق پاکستان کی سالمیت سے ہو وہ میں کسی ایسے شخص سے ڈسکس نہیں کروں گا جس کی مجھے پرمیشن نہ ہو. اب سب سے بڑا جو آپ ایک اپوائنٹمنٹ کرنے جا رہے ہیں پاکستان کے سب سے اہم سیکورٹی ادارے کی، اور ڈسکشن آپ ایک ایسے شخص سے کر رہے ہیں جو POW ہے، سوری جو اپنا. اچھا ٹھیک ہے، آپ نے اس طرح لنکیج کی ہے. اچھا، ایک لاسٹ کویسچن، جو خان صاحب نے بات کی کہ ایکسٹینشن دے دی جائے پریزنٹ آرمی چیف کو جب تک ارلی الیکشنز نہیں ہوتے اور ڈسپنسیشن سارا چینج نہیں ہوتا، تو اگر آرمی چیف کو ایکسٹینشن ملتی ہے تو کیا یہ ٹائم ہوگا کہ آپ لوگ گورنمنٹ اور ایکسٹینڈڈ آرمی چیف بیٹھ کے اس فارمولا پہ بھی بات کر لیں کہ کیا ایکچوئل رول ہونا چاہیے، لمیٹڈ رول، جس طرح آپ سجیسٹ کر رہے ہیں کہ ڈیفیکٹو کے بجائے ڈیجورے کو ہم ذرا ٹھیک کر لیں؟ اصولی طور پہ تو یہ پولیٹیکل پارٹیز کو فیصلہ کرنا چاہیے کہ وہ کس طرح سے اس کو بیلنس آؤٹ کرنا چاہتے ہیں. کیونکہ پچھلا لا بھی جو آپ نے پاس کیا ہے آرمی چیف والا، اس کے اوپر بھی بڑا کرٹیسزم آ رہا ہے. اور ایکچولی خود ڈیفینس منسٹر نے بھی کہا ہے کہ اس کو ہمیں اس کا کوئی میکینزم بنانے کی ضرورت ہے اور کرنے کی ضرورت ہے. لیکن دوسری امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ہمارا مقصد ہے الیکشن کروانا، باقی ساری چیزیں جو ہیں وہ اس کے ارد گرد گھومتی ہیں. مطلب انہوں نے عمران خان صاحب نے کہا جی پھر آپ کیسے کرائیں گے، یہ تو ہونے والا ہے. انہوں نے کہا جی ایک ڈیفر کر لیتے ہیں جب تک 1-2 مہینے 3 مہینے جب تک الیکشن نہیں ہو جاتے. تو ہمارا مقصد ہے الیکشن کروانا، کیونکہ
دیکھیں مجھے تو فرینکلی سمجھ نہیں آتی. نواز شریف صاحب جو ہیں وہ ظاہر ہے 85 سے پاکستان کی سیاست میں بڑے ہیں. اگر وہ جب یہ گئے تھے، جب انہوں نے کہا کہ ہم نو کانفیڈنس موو واپس لے لیں اور ہم اسمبلیاں توڑ لیتے ہیں آج سے 6 مہینے پہلے، اس وقت نون لیگ کو الیکشن زیادہ سوٹ کرتے تھے یا آج کرتے تھے؟ بعد میں سپریم کورٹ کا جو فیصلہ آیا اور انہوں نے چیف جسٹس بندیال صاحب نے پوچھا کہ الیکشن کروا لیں یا نہ کروا لیں، اس وقت سوٹ کرتے تھے یا اب کرتے ہیں؟ اور آپ سے 4 مہینے بعد یا 6 مہینے بعد کریں گے جب لوگ پتھر لے کے لوگوں کے ان کے گھروں میں پہنچ جائیں گے، تب سوٹ کریں گے، کیونکہ جو اکانومی ہے وہ تو آپ کے سامنے ہے جو حالات جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، وہ تو خیر پولیٹیکل فیصلے ان کے ہیں، دیٹس دیئر اون گریو ٹو ڈگ. لیکن آپ سے آخری سوال میرا یہ ہے، کیونکہ عمران خان صاحب کی جو سپیچ تھی چکوال والی، وہ ایون بائی ہز اون سٹینڈرڈز بڑی ہی فائری سپیچ تھی، اور جو ورڈز کا چوائس بھی تھا بہت تماشا دیکھ لیا. کوئی فون کرتا ہے تم آگے سے دھمکیاں دو، تو سب نے کہا کہ ناؤ بس انف از انف، انہوں نے کہہ دیا. آج آپ کا ٹویٹ، یہ پرسیپشن امپریشن یہ مل رہا ہے اسلام آباد میں، یہی بات چل رہی ہے کہ شاید کوئی اس کے اندر ڈیلیوزڈ ہوا ہے سٹانس. کیا فیصلے اب فائنل ہو گئے ہیں؟ سپٹمبر میں آپ لوگ اسلام آباد آ رہے ہیں لانگ مارچ لے کے؟ کیونکہ آپ کے ٹویٹ نے آج ایک فضا میں تھوڑا سا کنفیوژن ڈال دیا. نہیں، ابھی اپنا فیصلہ جو ہے وہ اس پروسیس میں ہی ہے اور دیکھیں گے ہم انشاءاللہ تعالی. لیکن اصل بات یہ ہے کہ جی یہ چیزیں اوپر نیچے ہوتی رہیں گی اور جو سچویشن ہے اس کے مطابق جو ہے وہ چیزیں اوپر نیچے جو ہیں. کیا آر یو ہوپ فل کہ جتنا پریشر آپ نے اس وقت بنا دیا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ یا آپ سے بات کرنے پہ مجبور ہوگی یا گورنمنٹ سے اپنی سپورٹ ہٹانے پہ مجبور ہوگی، آپ کس پہ زیادہ کانفیڈنٹ ہیں؟ دیکھیں، ہم تو چاہتے ہیں فرینک، ہماری تو خواہش یہ ہے کہ صرف اسٹیبلشمنٹ تک بات نہ رہے. عمران خان نے اپنی جو انٹرویو میں بھی کہا تھا کہ ہم پولیٹیکل پارٹیز میں بیٹھ کے آپس میں بات چیت کر لیں. ہم تو صرف چاہتے ہیں کہ شہباز شریف جو ہیں وہ اظہار کریں الیکشن کروانے کا، اس کے بعد باقی چیزیں تو جو ہیں وہ بے شک جو ہے وہ پولیٹیکل پارٹیز کے درمیان ڈیسائیڈ ہو جائیں. اصل پرابلم تو یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں ہم نے الیکشن ہی نہیں کروانے جب تک ہم نہ جیت سکیں. یہ تو کوئی ڈیموکریسی میں نہیں ہو سکتا کہ ہم نے کروانے ہی نہیں جب تک ہم نہ جیت سکیں. فواد چودھری، بہت شکریہ آپ کا ہمارے سے بات دینے کا.